السلام علیکم ناظرین، افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دن بھر آپ نے دیکھا کہ ہر نیوز بلیٹن میں ہیڈ لائنز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی تھیں، اور اس وقت بھی ہم ان تمام باتوں کا، چیزوں کا، آج کی خبروں کا اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ذرا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج نے چڑھائی کر دی افغانستان میں القاعدہ کی تلاش میں۔ ایک ایسی ریاست پر لشکر کشی کا خواب دیکھا جسے تاریخی طور پر کوئی بھی بیرونی قوت آج تک فتح نہیں کر سکی۔ یہ 2 دہائیوں تک اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا، یہ بڑا ظالمانہ سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب اب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بڑی دکھ ہوگا، بہت تکلیف ہوگی۔ امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے طالبان نے پورا کنٹرول، آلموسٹ پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول کر لیا، یہ سپر پاور کو لگنے والا ایک ایسا زخم ہے جو مدتوں رستا رہے گا۔ ویتنام کی جنگ میں بھی یقیناً امریکہ کو اتنی عبرتناک شکست دیکھنے کو نہیں ملی جو کچھ اس نے افغانستان میں دیکھا۔ افغانستان کی اس جنگ کے حوالے سے اگر بات کریں، کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسانی جانوں کے المیہ کی اگر بات کریں تو افغانستان کی سرزمین پر نازل کی جانے والی اس جنگ میں 47,245 عام افغان شہری ان 20 سالوں میں جاں بحق ہوئے۔ 72 صحافی اور 444 رضاکار جو ہے وہ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خود افغان حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کہتی ہے کہ ان کے اپنے جو ہے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 66 سے 69,000 کے قریب ہے۔ جنگ کے دوران 20 سال میں 27 لاکھ افغانیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جن میں زیادہ تر نے ایران جو ہے وہاں پر پناہ لی، پاکستان میں پناہ لی اور یورپی ممالک میں پناہ لی۔ ساتھ ہی ساتھ خود اپنے ملک میں 40 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ میں امریکی نقصان کی اگر بات کریں، ان کا حربی نقصان، فوجی نقصان کی اگر بات کریں، 2,442 امریکی فوجی ہلاک اور 20,666 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور ہلاک ہونے والے امریکی پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز کی تعداد 3,800 بتائی جاتی ہے، جبکہ 40 ممالک پر مشتمل نیٹو جو ایک فوج ہے اس کے 1,144 فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے، جنہوں نے سال ہر سال اس افغان سیکیورٹی فورسز کو، افغان پولیس کو ٹریننگ دی، جنہوں نے اس وقت ہم دیکھا کہ بغیر لڑے جو ہے، ظاہر ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ڈالرز کے حوالے سے اگر نقصان بات کریں، کیونکہ یہ 20 سال بھاری نقصان جو ہے خود امریکہ کی معیشت کو، افغانستان کو ہوا امریکی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس 20 سالہ جنگ میں امریکہ نے 2,260 ارب ڈالرز اس جنگ میں جھونک دیے۔ صرف جنگ کی جو آپریٹنگ کاسٹ تھی وہ 815 ارب 70 کروڑ ڈالر رہی، اور افغانستان میں بحالی کا جو ریہیبلیٹیشن کے کام وغیرہ تھے اس میں 143 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے۔ یہ جو امریکہ نے خود جو اتنا مہنگا قرض لیا اس جنگ کو فائننس کرنے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں کہ 560 ارب کے قریب سود ادا کرنا پڑا۔ یہ جنگ کسی بھی طور سے امریکہ کو یا کسی بھی ایک جو ہے ون ون سچویشن جو ہے وہ امریکہ کے لیے اس میں ثابت نہیں ہوئی، اور صورتحال یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اب رہا سوال موجودہ جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس تیزی سے بدل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اپنے پینل کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، شوکت پراچا صاحب ماہر تجزیہ کار، سینئر تجزیہ کار، اور دیکھ رہے ہیں کہ آج نیوز میں جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ فرزانہ علی بیورو چیف پشاور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ آپ کا بہت شکریہ۔ مجیب احمد نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے، اور عقیل یوسف زئی صاحب سینئر تجزیہ کار اور ماہر افغان امور بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فرزانہ آپ کی طرف سب سے پہلے آتا ہوں، جو بائیڈن کے دعووں کے باوجود کہ بڑے دعوے تھے کہ افغان حکومت، افغان فورسز جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گی، وہ 20 سال کا وہ تمام سیاسی کوششیں، وہ ڈھانچہ جو بنانے کی کوشش کی گئی، وہ پولیٹیکل نظام، وہ 20 دن بھی قائم نہیں رہ سکا۔ حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے، یہ اتنی سرعت سے طالبان جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے، کیا یہ قیاس کیا جا رہا تھا فرزانہ؟
کنیکٹیوٹی پرابلم ہے. یہی سوال میں رکھتا ہوں مجیب احمد کی طرف. جی مجیب, کیا اتنی تیزی سے, اتنی سرعت سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, معاملات آگے بڑھیں گے, اندازہ کیا جا رہا تھا یہ؟ عمران, اس میں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ سب سے زیادہ جو افغان حکومت کو ڈچ کیا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے. امریکہ نے وہی کچھ کیا ہے جو 71 میں ہمارے ساتھ کیا تھا جب بحری بیڑے کا وعدہ کر کے نہیں بھیجا تھا, اور اس دفعہ بھی انہوں نے اشرف غنی کو, ان کی کیبنٹ کو آخری وقت تک اندھیرے میں رکھا اور یہ کہا کہ تقریباً 3 مہینے لگیں گے, اس دوران بات چیت ہو جائے گی. لیکن وہ یہ چیزیں جانتے تھے, وہ دیکھ رہے تھے صورتحال کو, اور وہ باخبر تھے پوری طرح اس سے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی ایگریمنٹ پہ تھے طالبان کے ساتھ تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ ان کی مرضی, ان کی منشا کے بغیر طالبان کا اس تیزی سے یہاں تک پہنچنا اور چیزوں کو کنٹرول میں لینا کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں. اس حوالے سے جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی ریزسٹنس سامنے نہیں آ رہی. جو 3 لاکھ آرمی ٹرینڈ کی تھی افغانستان کی امریکہ نے, اور اس کے حوالے سے افغان صدر بھی کہتے تھے کہ انہیں بڑا فخر ہے اس آرمی پہ, وہ آرمی تو تنکوں کی طرح بکھر گئی. وہ جب انہوں نے طالبان کو جہاں آتے ہوئے دیکھا وہاں انہوں نے اپنی پوسٹیں خالی کی, اپنی وردیاں, اپنا اسلحہ چھوڑا اور سادے کپڑوں میں وہاں سے فرار ہو گئے. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, یہ کابل میں بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہو رہا ہے. دوسری طرف جو پالیسی چینج ہے طالبان کی طرف وہ بہت اہم ہے. پہلے جو طالبان آئے تھے تو اس میں قتل و غارت گری بہت زیادہ تھی اور اس میں جو تھا وہ لحاظ مروت بالکل نہیں تھی. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ قندھار میں ہو, وہاں پہ بھی گورنر کو انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا. عراق میں ہم نے اسماعیل خان کا دیکھا کہ ان کو بھی عزت و احترام دیا. کہیں پہ قتل و غارت گری نہیں کر رہے, لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, انہیں گلے لگا رہے ہیں. اور جو ان کا پہلے سخت قسم کا ورژن تھا اس میں کمی آئی ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے وہاں پہ بھی خواتین کے حوالے سے لوگوں کے کافی خدشات تھے کہ نکلنے پہ پابندی ہوگی. انہوں نے پردے پہ اصرار ضرور کر رہے ہیں ہر علاقے میں. قندھار کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ہلمند وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ پردے پہ اصرار تو کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتی اور وہ روزگار بھی نہیں جاری رکھ سکتی. تو کافی چینجز ہیں, اور اگر اس طرح صورتحال رہی اور یہی پالیسی طالبان رکھے. ٹھیک ہے پراچا صاحب, بغیر خون ریزی کے, بغیر خانہ جنگی کے, جس کا بہت زیادہ خدشہ محسوس کیا جا رہا تھا, طالبان کی پیش قدمی اور 34 میں سے 27 صوبائی دارالحکومت پہ ان کا کنٹرول, اور آج اشرف غنی جو ہے وہ بھی چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے, راہ فرار اختیار کی. بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں طالبان نے, اس سے پہلے جب وہ تھے ان کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا تھا ماں سوائے پاکستان کے, سعودی عرب اور UAE کے. اب طالبان نے کیا سیکھا؟ جو انہوں نے سیکھا پچھلے 20 سال میں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس وقت ان کی پالیسی میں. تھینک یو عمران. ابھی تو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, لیکن جس طرح سے سرنڈر ہوئے یا بغیر فائٹ کے وہ انٹر ہوتے گئے تو اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1, ہمارے ہاں کوئی جنرل کی پوسٹ تک پہنچے تو کم از کم 20, 25, 30 سال اس کو لگ جاتے ہیں. وہ باقاعدہ ایک پروفیشنلزم, ایک بڑی سخت قسم کی ٹریننگ اور اس کے بعد جو ملٹیپل ایگزامز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کیپٹن سے میجر پروموٹ ہو رہا ہے, میجر سے کرنل, کرنل سے بریگیڈیئر, تو وہ بڑے سخت قسم کے مراحل ہوتے ہیں. یعنی یہاں ڈائریکٹ کوئی جنرل بن گیا, کوئی بریگیڈیئر بن گیا, کوئی کرنل بن گیا, نہ ٹریننگ تھی نہ پروفیشنلزم تھا. اور جو لیک آف ٹریننگ اینڈ پروفیشنلزم ہے وہ ان کے ریسپانس میں ہمیں نظر آیا. وہ کو لڑائی کرنے کے لیے تھوڑے آئے تھے, وہ تو انٹرنیشنل پاورز نے کہا کہ اتنے ہی فوج بھرتی کر لو, چلو ان کے لڑکوں کو روزگار مل گیا. وہ کوئی ایسی ایک پروفیشنل ٹف فورس نہیں تھی. اس کو کمپیئر کیا جائے پاکستان کی افواج کے ساتھ یا دنیا میں جو پروفیشنل آرمیز ہیں ان کے ساتھ, تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 امپورٹنٹ ہے جو امریکہ کی بات آپ کر رہے ہیں. امریکہ نے جب پچھلے سال طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا, اس ایگریمنٹ سے ظاہر ہو جانا چاہیے تھا ڈاکٹر اشرف غنی کو اور دوسروں کو کہ امریکہ نے طالبان کو ایک باقاعدہ پولیٹیکل فورس مان کر وہ ایگریمنٹ کیے. 4 بیسک کنڈیشن تھی جو اس وقت زیر بحث تھی. نمبر 1,
کہ طالبان کمٹمنٹ دیں گے کہ وہ افغان سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے ساتھ. انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہم راضی ہیں. دوسری تھی کہ افغان جو ہیں وہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے. امریکہ نے کہا کہ افغان طالبان دہشت گردی کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. طالبان نے کہا جی بالکل ہم اس پہ بھی راضی ہیں. دو کنڈیشنز اور تھیں. نمبر 1 تھی کہ جی سیز فائر کا فوری اعلان کیا جائے. طالبان نے کہا ہم نہیں کرتے. دوسرا امریکہ نے کہا کہ افغان جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. یعنی دو جو ریئل آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ تو طالبان نے مانے ہی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود امریکہ نے ایگریمنٹ کر لیا. تو میرے نزدیک تو امریکہ اس دن چلا گیا تھا جس دن انہوں نے ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ مائک پومپیو نے ایگریمنٹ کیا تھا. وہ تو ٹرمپ ہار گیا. ٹرمپ کے ہارنے کی وجہ سے یہ ودرال جو ان کی ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی. ابھی بھی جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اچانک ہوا, اچانک نہیں ہوا. 31 اگست کی ڈیٹ دی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے. 31 اگست سے پہلے وہ جا رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے اشرف غنی بھی چلا گیا اور سارے چلے گئے. ہوگا کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا امریکہ تسلیم کرے گا, چین تسلیم کرے گا, روس تسلیم کرے گا, برطانیہ تسلیم کرے گا, یورپین یونین تسلیم کرے گا؟ یہ بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہے. پچھلی بار آئسولیشن میں تھے طالبان, اس دفعہ وہ کوئی ایسا وہ ایکسکیوز ہی نہیں دے رہے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی ہیومن رائٹس کا معاملہ بنا کے سینکشن لگائیں یا دوسرا معاملہ سینکشن لگائیں. جی فرزانہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہوگا کیا یہی سوال ہے. اور جو طرز عمل ہے اس وقت طالبان کا پچھلے 20 سالوں میں جو سیکھا, ایون پہلے ان کے پاس لیکنگ تھی, سفارتی تعلقات نہیں تھے, اب وہ دوحہ بھی جا رہے ہیں اور قطر میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی جا کے انڈین ان سے بھی ان کی ملاقات رہی, وہ ہر کسی سے مل رہے ہیں. تو اب دنیا کے لیے ان کو تسلیم نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. جی فرزانہ دیکھیں بالکل چینج بہت زیادہ آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا ہے. وہ اپنے بیہیویئر کو بھی ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا ان کی حکومت میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا مختلف چینل پر جب ان کے ترجمان بات کر رہے تھے اور آج ذبیح اللہ مجاہد کے جو بیانات آ رہے تھے اس میں لگ تو رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں. اب ہم نے دنیا دیکھ لی ہے, اب ہمیں طرز حکومت بھی آ گیا ہے, اب ہمیں چیزوں کو سمجھنا بھی آ گیا ہے اور بہت تجربہ بھی آ گیا ہے انفیکٹ. تو وہ اس کی روشنی میں اور پھر وہ لوگوں کے جو خدشات تھے, دیکھیں میں جب پچھلے 1 آدھ مہینے میں لوگوں سے بات کرتی تھی اور خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے میں خاتون ہوں, میرا فوکس یہی ہوتا تھا کہ کہیں انسانی حقوق کی پھر سے پامالی نہ ہو. وہ خواتین جو کابل میں بیٹھی ہیں, جو ہرات میں بیٹھی تھی, وہ ڈرتی تھی. وہ مختلف علاقوں میں جو بیٹھی تھی وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو 20 سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے. لیکن وہ مسلسل آپ نے دیکھا کہ طالبان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اور اس کا وہ ثبوت بھی کچھ حد تک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ذرا سی کھٹک رہی ہے. آپ نے ہمارے ہی چینل پر دیکھا ہوگا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو چلیں ابھی تو انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی اور اس میں جو معاملات طے ہوں گے, لیکن کیا آپ جو ہے جمہوری حکومت کی طرف ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں ذرا کیونکہ آپ کی کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہے. اس سوال کو میں رکھتا ہوں عقیل یوسف زئی کی طرف. یوسف زئی صاحب, یہ اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ عبوری حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, انہوں نے مسترد کر دیا. الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں کیونکہ وہاں کے پولیٹیکل کلچر میں یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی. الیکشن وہاں پہ چاہے وہ حامد کارزائی کا الیکشن ہو یا پھر اشرف غنی کا الیکشن ہو, جس طرح سے ہوتا ہے وہاں پہ کلچر وہ نہیں ہے. تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ بالکل یہ تو بالکل سرپرائزنگ لینڈ آف سرپرائز ہے افغانستان, مگر اس طرح کا سرپرائز سامنے آئے گا جس طرح آج آیا ہے یہ ہماری توقع میں بھی نہیں تھی یہ بات. اور میرے خیال میں یہ طالبان کو بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ وہ کابل کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پر اس قسم کی صورتحال بنے گی. اور شاید کہ جو اشرف غنی صاحب ہے اور ان کی ٹیم کا جو ان کی ایک سوچ تھی, شاید ان کی بھی یہ تصور میں نہیں تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نیٹو نے اور انگلینڈ نے اور باقی ممالک کے ابھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ صورتحال شاکنگ ہے. اب جو اصل مسئلہ پیدا ہو گیا تھا وہ وہی پیدا ہو گیا تھا
आपको याद होगा कोई 2 महीने पहले ज़लमा खलीलज़ाद साहब एक फार्मूला लेकर आए थे, पाकिस्तान ने भी उसकी अप्रूवल दे दी थी। ईरान में जब तालिबान गए थे उन लोगों ने वहां पर भी इशारा किया था, दोहा में भी बात हुई थी। वो एक कौमी अबूरी हुकूमत के क़याम का था। उसको अमरुल्लाह सालेह साहब ने, अशरफ गनी साहब ने और बाकी जो उनके मशीर थे जो कि आज उनके साथ निकल गए अफगानिस्तान से काबुल छोड़कर, उन लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। बल्कि उसी फार्मूले के लिए जब ज़लमा खलीलज़ाद साहब आए थे तो अशरफ गनी साहब ने उनसे मुलाकात करने से इनकार भी किया था। अब तो क्लियर सी बात है इमरान साहब कि अब तो वही होगा जो तालिबान चाहेंगे। अब तो अफगान हुकूमत तो दरमियान में से निकल गई है खिलाफ तवक्को। अब तो जो एक कमेटी बनी है मेरे ख्याल में 1-2 दिन में अगर वो भी कोई फैसला करती है किसी अबूरी हुकूमत का या ढांचे का तो तालिबान की शराइत पर होगी। तो मेरे ख्याल में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह फरजाना ने और बाकी दोस्तों ने बताया भी कि तालिबान जिस तरीके से कार्ड्स खेल रहे हैं वो हर कार्ड जो है ना बहुत सरप्राइजिंग है। और शायद के जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का मसला होगा तो उसमें भी शायद इस किस्म का कोई फार्मूला सामने आए जिसका हमें तवक्को भी न हो। मगर यह है कि बाल सब कुछ जो है ना सब खिलाड़ी तालिबान ही के हाथ में है। ठीक है, यानी इस वक्त जो भी करना है वो तालिबान ने, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इस मामले को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये ट्रांजिशन जो है, ये स्मूथ ट्रांजिशन जो है पार्स की, ये कैसे होती है। एक से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद भी डिस्कशन हमारा जारी रहेगा। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। पराचा साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब क्या आपकी रीडिंग है, क्या होने जा रहा है? जो बात की जा रही थी ब्रॉड बेस इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, उसके ऊपर जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? क्योंकि अबूरी हुकूमत की जो बात की वो गालिबन मुस्तरद कर दी है तालिबान ने। क्या कहेंगे पराचा साहब? नंबर 1, हर एक को ये वाज़ेह होना चाहिए कि तालिबान जीतते हैं। वो उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने आकर लोगों को हटाया और खुद बैठ गए हैं। तो जो फातेह होता है फातेह ही फैसला करता है, जो उनको फतह किया जाता है वो फैसला नहीं किया करते। अबूरी हुकूमत हो या ना हो, हकीकत यह है कि तालिबान की हुकूमत बनेगी। नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 2002-3 में जब से अफगानिस्तान का आइन बनाया गया और अब तक डॉक्टर अशरफ गनी के निकलने तक वो आइन यहाँ पर रहा है, ये आइन अब नहीं रहेगा। तालिबान इस आइन को तस्लीम नहीं करते। ये दोहा मुज़ाकरात जब हो रहे थे उन्होंने वादे कर दिया था, तो ये आइन भी दरमियान में निकल गया। अबूरी हुकूमत क्या बननी है वो मैं आपको बता चुका हूं कि तालिबान की हुकूमत है। हाँ, एक बात जरूर है और जो मैं समझता हूं, जो मुझे नजर भी आता है, आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान की 8 सियासी जमातों के सरबराह बैठे हुए हैं और वो 8 सियासी जमातें वो हैं जो नॉन पश्तून है, नॉन तालिबान है जी। यानी उनमें एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो तालिबान के किसी ग्रुप से हो या उनकी नजरियाती हम आहंग हो। नहीं है ऐसी बात। ये नेसेसरली नॉन पश्तून जमातें हैं। इसमें करीम खलीली साहब हैं, उस्ताद मुहक्किक साहब हैं, उसके बाद रब्बानी साहब के बेटे सलाउद्दीन रब्बानी हैं। ये सारे लोग नॉन पश्तून हैं, नॉन तालिबान हैं। अब तो ये होना है कि इनको भी कुछ मिल जाए। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के खिलाफ बयान दे दिया। वो पुराने राइवल हैं, वो को मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने आपस में इलेक्शन लड़ा था। अशरफ गनी को जितवा दिया गया, वो सदर बन गए। डॉक्टर अब्दुल्ला को अब दोस्त धांधली से चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया जो हारा हुआ था। लिहाजा जो डॉक्टर अब्दुल्ला ने आज बयान दिया, मेरे नजदीक उसकी हैसियत नहीं है। ओके, हकीकत ये है कि तालिबान की हुकूमत बन गई, अबूरी शबूरी की बात खत्म हो गई। अब वही होगा जो जीतने वाले चाहते हैं, जो जीतने वाले किया करते हैं, और आज की सूरत हाल में वो तालिबान है। ठीक है। यूसुफ ज़ई साहब, कौमी मसालियाती काउंसिल जो कि लीड कर रहे हैं अब्दुल्ला, ये पैरेलल एक ज़ाहिर की गवर्नमेंट के उस पर चल रहा था, लेकिन जितनी भी जो कुछ कमिटमेंट थी वो अशरफ गनी के साथ वेस्ट की चल रही थी, अमेरिका की चल रही थी। और उस वक्त ये इतनी मुतहर्रिक क्यों नहीं थी कि कौमी मसालियाती काउंसिल जो है उस वक्त इतनी जो है पावरफुल नहीं थी? ये क्यों नहीं हो सका उस वक्त इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना? मेरे ख्याल में ये कमेटी या ये कौंसिल तो इसलिए बनी है
कि सूरत-ए-हाल बिल्कुल मतलब जो बताया जा रहा था, जो तवक्को की जा रही थी कि इतना टाइम लिया जाएगा, वो टाइम मिला ही नहीं किसी को। न अशरफ गनी साहब को मिला वो टाइम, न अमेरिकन को मिला, न तालिबान शायद के बहुत बेहतर और खिलाफ तवक्को बहुत अजीब किस्म की प्लानिंग उनके पास थी। बाकी लोग जितनी भी थी सुपर पावर अमेरिका समेत किसी को अंदाजा नहीं था कि इस किस्म का बहरान पैदा होगा या इस किस्म की पेशरफ्त होगी। तो मेरे ख्याल में तालिबान कोशिश करेंगे, बिल्कुल बराचा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अब अफगान हुकूमत तो दरमियान में से निकल गई है। अलबत्ता तालिबान के जो रवैये में जो नरम मिजाजी नजर आ रही है वो ये है कि लीड तो वही करेंगे, मगर शायद के बाकी जो लीडर्स है या जो बाकी नाम है, हामिद करज़ई साहब बहुत आम आदमी है, उमर रज़ा खिलवार साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका एक रोल सामने आने वाला है। बाकी जो लोग बराचा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में आकर बैठ गए हैं, ये सब लोग माजी में तो सब तकरीबन जिहादी ही रहे हैं। इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, जो ड्राइविंग सीट है वो तो तालिबान ही संभालेंगे, मगर अच्छा, लगी रहा है कि जो एंटी अमेरिकन मूवमेंट है वो लोग बैठेंगे इसमें हुकूमत में। शायद के ये लोग इसी कौंसिल के जरिए हुकूमत जो भी हुकूमत बनेगी तालिबान की उसकी हिमायत का ऐलान करें। ठीक है, मुझे आपकी तरफ आता हूं। जाहिर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का करीबी पड़ोसी मुल्क, हमारी सरहदें आपस में मिली हुई हैं। आज क्या कुछ देखा गया? पिछले जो नोट किया जा रहा था चमन बॉर्डर के हवाले से, पाकिस्तान जो है उसका जो मौक़िफ़ है इस पूरे तनाजुर में अभी कहां पर खड़ा है? मुझे देखिए इमरान, हमारा तकरीबन 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ है, और गुज़िश्ता 12-15 साल से ये डिस्टर्ब था। रॉ एनडीएस के साथ मिलके दहशतगर्दी करा रही थी। जो कंधार के एरियाज हैं जिनमें स्पिन बुलदक भी है और इलाके हैं जहां पे दहशतगर्दों के कैंप्स बनाए गए थे, चाहे वो अलहदगी पसंद बलोच तंजीमें हो या वो दाइश की शक्ल में हो या टीटीपी की शक्ल में हो, इनको पनाहगाहें दी जाती थी। लेकिन तालिबान के आने के बाद जो चमन बॉर्डर है यहाँ से लेके फिर वो हिलमन के बॉर्डर तक, ये वाला एरिया काफी ज्यादा सिक्योर तस्वर किया जाने लगा है। अब कम से कम यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है दहशतगर्दों की वो बहुत कम हो पाएगी, क्योंकि एक तो हमने फेंसिंग कर ली है, वहां से रास्ते हमने बंद किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही थी, लोग आ जाते थे। लेकिन अब तालिबान के बैठने से कम ये जरूर इत्मीनान है लोगों को कि अब दहशतगर्दों का उस तरह आना जाना नहीं होगा, उस तरह कैंप्स नहीं चलेंगे, तो वो एक इत्मीनान की कैफियत जरूर है। लेकिन आगे चल के वो ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह कंधार ने रिस्पॉन्ड किया, जाबुल ने, फिर हेलमंद ने वगैरह ने, अगर ये इसी तरह तालिबान सबको लेके चलते रहे तो फिर अमन आ जाएगा, और अमन पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। पुरम अफगानिस्तान, पुरम पाकिस्तान, पुरम खित्ते के लिए बहुत जरूरी होगा। अब फरजाना आपकी तरफ आते हैं, तुरखम पे आप क्या देख रही है, किस तरह की मूवमेंट क्या वहां पे महसूस किया जा रहा है? देखिए, सुबह जब जलालाबाद से आगे ये सारे आए और हमने देखा कि तालिबान जब बॉर्डर के ऊपर तुरखम के ऊपर आए हैं, तो कुछ देर के बाद, पहले तो यकीनन पीछे रहे, लेकिन कुछ देर के बाद वो बिल्कुल गेट के ऊपर आमने सामने हो गए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही। कुछ गाड़ियां आई, कुछ पैदल लोग थे, लेकिन बड़े ही पुरअमन तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर मुसलसल तिजारत हो रही थी। तिजारत दो तरह की हो रही थी। एक तो जाहिर है रोजाना के ये जो खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियों और फलों का हमारे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हसार है, वो कुछ ट्रक थे और कुछ दूसरे मटेरियल के ट्रक थे। उस वक्त तो सारा कुछ रोक दिया गया, लेकिन शाम के वक्त हमें इत्तला मिली कि कुछ 20 के करीब जो सब्जियों और फलों के ट्रक थे वो गुजारे गए हैं। उधर कुछ खड़े हुए थे और कुछ इधर, वो गुजारे गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मिचनी चेक पोस्ट से आगे सब कुछ फिर दोबारा बंद है। और कहा यह जा रहा है बाकी जो ट्राले खड़े, ठीक है, ठीक है। अब आपकी कुछ सिग्नल्स में प्रॉब्लम, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा और ब्रेक के बाद भी हम इस पूरी आज की बहस को कंक्लूड करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल। शौकत पराचा, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। पिछले 20 साल में पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत हो, एक ही हमारा नैरेटिव रहा कि अफगानिस्तान का हल सियासी हल है, मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए, इसका कोई अस्करी हल नहीं है। और आज
یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اتنے پچھلے 20 سال میں جو اربوں ڈالرز جھونکے اور اتنا بڑا جانی و مالی نقصان ہوا، تباہی ہر طرف ہوئی، پاکستان صحیح کہتا تھا۔ پراچا صاحب، ابھی آپ نے اسٹیٹسٹکس گنے تھے کہ افغانستان میں جانی نقصان کتنا ہوا۔ اگر میں وہ آپ کے اسٹیٹسٹکس صحیح سن سکا تو پھر تو پاکستان میں جو جانی نقصان ہوا وہ زیادہ ہوا اس سے۔ یقیناً ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس سے بھی زیادہ ہم متاثر ہوئے، وکٹم ہیں اس کے۔ بالکل آپ کے دیے گئے اسٹیٹسٹکس کے مطابق تو ہمارا ڈبل نقصان ہوا ہے۔ ہم 80,000 ہم نے انسانی جانیں کھوئی، ہمارا بزنس ختم ہوا، ہماری ایکسپورٹس پہ ایڈیشنل سرچارج لگے۔ 120 ارب ڈالر کا تو یہ بتایا جاتا ہے ہمیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہوا ہماری پرسپشن کو۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ جی دیٹس ایپی سینٹر آف ٹیرر، حالانکہ دہشت گرد تنظیمیں آج بھی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتی تھیں، جماعت الرحرار ہے، TTP ہے، دیگر جتنے گروپ تھے، سجنا گروپ، فلانا گروپ، سارے افغانستان میں موجود تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود پاکستان نے، وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، اب PTI کی، سب یہی کہتے رہے کہ افغانستان میں جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب آج جب طالبان فورس کے ذریعے ٹیک اوور کر چکے ہیں، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ آرگیومنٹ بہت ویلڈ ہے، اور یہ اب میرا اشارہ طالبان کی طرف ہے، کیونکہ 40% پشتون ہیں، اور 60% پشتون ہیں، 40% جو نان پشتون آبادی ہے وہ بھی افغان ہیں۔ ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی اتنا ضروری ہے جتنا ماضی میں پشتون آبادی کو ساتھ لے کے چلنا ضروری تھا۔ اور یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں نا، ابھی آپ سے جسٹ 30 سیکنڈ ابھی آپ والے آ جائیں، یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک براڈ بیسڈ ہو تاکہ سب کی چھوٹی موٹی ریپرزنٹیشن ہو۔ ٹھیک ہے، عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک پرامن افغانستان ہی پرامن پاکستان کی ضمانت ہے، پورے ریجنل پیس کی ضمانت ہے، لیکن کیا کریں کہ را کو جو ہے یہ راس نہیں، اس کی جو شرنگیزیاں جو ہیں وہ ہمیشہ پہلے تو را اور NDS کے حوالے سے بات ہوتی تھی، اب کیا اس میں کچھ فرق پڑے گا؟ پسپائی ہوگی را کی؟ ایک حقیقتاً اگر بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، تو یہاں پسپائی ہوگی را کی؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جو بھی کابل میں بیٹھتا ہے اس میں ایک ہی دور میں اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات یا دونوں ریاستوں کے تعلقات بہتر رہے ہیں تو وہی والی حکومت تھی جو کہ کافی محدود بھی تھی، شاید ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا۔ مگر ایک پوائنٹ جس پر ضرور ایک مسئلہ پیدا ہوگا وہ افغانستان کے اندر TTP کی موجودگی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اور UNO نے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ تقریباً 6,000 TTP کے لوگ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان جب نئی حکومت بنے گی، وہ تو پراچا صاحب والی بات کہ وہ تو اقتدار میں آ ہی گئے ہیں، تو میرے خیال میں اس والی ایشو کو پاکستان اٹھائے گا۔ مگر اوور جس طرح مجیب صاحب نے کہا بھی کہ جو طالبان کی حکومت ادھر بننے جا رہی ہے، وہ جو پچھلی حکومت جو آج گئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے لیے یا ریجنل پیس کے لیے، ایون ایران کے لیے، پڑوسیوں کے لیے وہ بہتر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہو کہ امر اللہ صالح صاحب نے جس طریقے سے لہجہ استعمال کیا پاکستان کے خلاف، باقی لوگوں نے جس طریقے سے استعمال کیا، مگر پھر بھی پاکستان کا رول انتہائی ذمہ دار اور مثبت رہا ہے۔ میں اسی رول کے حوالے سے جو آگے فورسی کیا جا رہا ہے، جو کرنا چاہیے مجیب صاحب، پاکستان کی سفارتی رول جو ہے وہ اس اپورچونٹی سے کتنا بہتر فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مجیب صاحب جا سکتا ہے، طالبان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، ہم نے اپنا اثر رسوخ کو استعمال کیا، ان کو مذاکرات کی میز تک پہنچایا، امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ بھی دیا ہے۔ TTP کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے ان سے بھی ان کو آگاہ کر دیا ہے، اور اس کا نوٹس بھی باقاعدہ لیا گیا ہے TTA کی جانب سے، اور جو TTP کے مین مرکزی رہنما ہیں ان کو بلا کے پوچھ گچھ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے بارڈر ایریاز ہیں وہاں سے دہشت گردی نہیں ہوگی، اس کی یقین دہانی پاکستان کو بھی کرا دی گئی ہے، امریکہ اور دیگر ممالک جن میں ایران شامل ہے ان کو بھی کرا دی گئی ہے، ایون چائنا کو بھی کرا دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری ضرورت یہ ہے
کہ ہمیں یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک سہولت ملے گی. دوسرا ہمیں ایک سہولت اور ملے گی کہ سی پیک اس سے سیف اینڈ سیکیور آگے بڑھے گا. افغانستان سے روڈ آگے نکل جائے گا. اسی طرح جو ایران گیس پائپ پینڈنگ میں پڑی ہے وہ بھی پھر معاملہ آگے جائے گا. ہم اقتصادی طور پہ بہت زیادہ مستحکم ہو سکتے ہیں اگر ہم آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو تبدیلی ہے یقیناً ایک بہتری کی طرف جائے گی. ہماری دعا ہے کہ ایک بہتری کی طرف جائے. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ چیلنجز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. اگرچہ ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی زمین کس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کا ایک صاف کارنر ہے اور آپ کے اسلام آباد سے ہی بیان گئے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو اور پھر اگر باہر کا اسپوائلر جو راہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ صرف آپ کا پڑوسی ملک یعنی کہ بھارت نہیں ہے. اب بہت سارے اور بھی اسپوائلر ہیں جو اس خطے کو ظاہر ہے جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے نظر رکھتے ہیں. تو ہمیں بہت دھیان سے رہنا ہوگا اور ان کو جو کمٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے حالات بہت آگے بھی چیلنجز ہوں گے. شکریہ. شوکت پراچا، فرزانہ علی، مجیب احمد اور عقیل یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے ایک ایک پل جو افغانستان میں تبدیلی آ رہی ہے آج نیوز اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.